السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام بھائیو دوستو بزرگو، گزشتہ کئی جمعوں سے ہمارا عنوان قرآن کریم کی آخری جو سورہ ہیں ان کے متعلق چل رہا ہے۔ سورہ کافرون قرآن پاک کی 109 نمبر سورہ ہے اور آخری صورتوں کے اعتبار سے یہ 5ویں صورت ہے۔ اس صورت کی 6 آیات ہیں اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے بارے میں بیان کیا اور 2 ٹوک واضح بیان ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب مکہ کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہے، تو آخر میں انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں، کمپرومائز کر لیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کر لیتے ہیں کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی پوجا کر لیں گے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں دیا کہ قل یا ایھا الکافرون، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے، ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ پھر فرمایا کہ اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ گویا ان آیات کے اندر بار بار ایک ہی بات کو دہرایا گیا، کیونکہ یہ بات ہی بڑی اہم ہے۔ قرآن کریم کے اندر 30 سپارے ہیں اور 114 سورتیں ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی اس بات کے اوپر غور کیا کہ سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر زور دیا گیا قرآن کریم کے اندر وہ ایک ہی عنوان ہے اور وہ ہے توحید۔ توحید کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا گیا کہ جب عقیدہ درست ہوگا تو باقی اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوں گے، لیکن اگر عقیدہ غلط ہے، عقیدے کے اندر ذرہ برابر بھی ملاوٹ ہے، عبادت چاہے جتنی خوبصورت ہو، جتنی بڑی ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں۔ پھر فرمایا کہ اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو، گویا مستقبل کی بھی بات کر دی، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو پھر آخری بات کہہ کے اللہ تعالیٰ نے بات ختم کر دی کہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں،
فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اس کا شان نزول ابھی ہم نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے کہا کہ 1 سال آپ ہماری بتوں کی پوجا کریں، 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس ضمر میں یہ قرآن پاک کی یہ سورہ نازل ہوتی ہے، اور اس کے اندر واضح اور 2 ٹوک اللہ تبارک و تعالی اپنا موقف بیان فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی بات کی، اور خالص توحید کی بات کی، صرف توحید کی نہیں بلکہ خالص توحید کی بات کی۔ سورہ زمر کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، کہ کہہ دیجئے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، دین کے لیے خالص اسی کی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک پیغام دیا کہ انما الاعمال بالنیات، اپنی نیتوں کو درست کر لو، کیونکہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ جتنی خالص نیت ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اتنی ہی ویلیو ہوگی۔ چاہے کوئی بھی عبادت کر لو، کوئی بھی اچھا نیک عمل کر لو، اللہ تعالیٰ وہ نیک عمل بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے کرنے والے کی نیت دیکھتے ہیں، کہ اگر اس کی نیت اچھی ہے، عمل چاہے تھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن اگر نیت خالص نہیں ہے، نیت کے اندر کمزوری ہے، کھوٹ ہے، عبادت چاہے بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں۔ قرآن کریم کی یہ سورہ تقریباً ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے، اور ہر شخص اس کو نماز کے اندر بھی پڑھتا ہے، لیکن کیا ہم اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ یہ سورہ ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا ان کو بنا دیں گے؟ کیا مسلمانوں کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کریں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ جو مسلمان ہوں گے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو پکڑ لو تو تمہارے لیے اچھا ہے، اور تمہارا دنیا اور آخرت کے اندر تمہاری کامیابی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت۔ یہ 2 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائی۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکمل 63 سالہ کی زندگی کا نچوڑ ان 2 چیزوں کے اوپر کر دیا، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں فرمائی۔ فرمایا کہ اگر تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے، تمہاری ہدایت انہی 2 چیزوں کے اندر ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں۔ ان سے ہٹ کر تم چاہے جتنی بھی کوشش کر لو، جیسی بھی تم خوبصورت عبادتیں کر لو، ان سے ہٹ گئے تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ ضلالت بن جائے گی۔ تو قرآن کریم توحید کے اوپر زور دیتا ہے۔ اس سورت کا جو آخری سورت کی آیت ہے، وہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے کس انداز میں بیان کیا، کوئی بحث نہیں کی، ایک 2 ٹوک موقف مشرکین کے سامنے بیان کر دیا۔ نہ تم میرے اللہ کی عبادت کرتے ہو، نہ میں تمہارے بتوں کی عبادت کرتا ہوں، نہ تم میرے اللہ کی آئندہ عبادت کرو گے، نہ میں آئندہ تمہارے بتوں کی عبادت کروں گا۔ آخر میں کیا ارشاد فرمایا؟ لکم دینکم ولی دین، جاؤ
تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، کوئی بحث نہیں، کیونکہ مشرک کے ساتھ کوئی بحث نہیں کی جا سکتی، کیونکہ مشرک ایک ایسا فرد ہوتا ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا غصہ آتا ہے۔ جیسے ہمیں ہر چیز خالص پسند ہے، دودھ چاہیے ہمیں تو وہ بھی خالص چاہیے، شہد اگر ہمیں چاہیے تو وہ بھی خالص ہی چاہیے، اگر ہمیں گھی چاہیے تو وہ بھی خالص ہی چاہیے۔ ہم خود خالص چیز کو پسند کرتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ خالص عبادت کو پسند نہیں فرماتا؟ وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ مخلص ہو جائے۔ نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو کہتا ہے، نماز میں میرے سامنے ہاتھ باندھ کر تو کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی ہٹتا ہے تو پھر زمانے کا دوسروں کا غلام بن جاتا ہے۔ میرے سامنے تو اقرار کرتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ کہ اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے، لیکن جو ہی نماز ختم ہوئی تو پھر افراد سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، پھر لوگوں کا ڈر اپنے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ نماز کے اندر تو رکوع مجھے کرتا ہے، سجدہ میرے سامنے کرتا ہے، جو ہی نماز ختم ہوتی ہے تو یہی سجدہ، یہی سر کسی قبر کے اوپر جا کر رکھ دیتا ہے، گویا یہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ تو اس صورت کے اندر جو ہمیں بتایا گیا کہ اپنی عبادت خالص اللہ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کے اندر کوئی شریک برداشت نہیں، چاہے کوئی نبی کیوں نہ ہو۔ نبیوں سے اعلیٰ اس دنیا میں کوئی شخصیت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس معاملے میں نبی بھی برداشت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سجدہ کسی اور کو جائز ہوتا تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ اپنے خامن کو سجدہ کرے، یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے۔ تو اس صورت کے اندر ہمیں ایک مکمل توحید سکھائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس عمل کے اوپر ہماری مہر نہیں ہے، جس عمل کے اوپر ہمارا طریقہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، جس عمل کے اوپر ہمارے سگنیچر نہیں ہے، ہماری مہر نہیں ہے، یاد رکھو وہ عمل مردود ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو رد کر دیتے ہیں۔ تو یہ صورت ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ پڑھتے تو ہم اسے ہر نماز کے اندر ہیں، لیکن آج کے بعد کوشش کریں گے کہ اس صورت کو ہم سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے توحید کو اجاگر فرمایا، فاستقم کما امرت۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ ثابت قدم رہو، اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ ثابت قدم رہو۔ تمہیں پریشانیاں بھی آئیں گی، تمہیں تکلیفیں بھی آئیں گی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی توحید کے اوپر چلے اور اس کو تکلیفیں نہ آئیں۔ سب سے پہلے تکلیفیں گھر سے ہی اٹھتی ہیں، گھر والے ہی باتیں بناتے ہیں، گھر والے ہی تنگ کرتے ہیں، برادری ہی تنگ کرتی ہے، کیونکہ توحید کے اوپر ثابت قدم رہنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ ایسے ہی نہیں کہ اس توحید کے اوپر اس کی پاداش میں انبیاء کو قتل کر دیا گیا۔ ان کا جرم صرف یہی تھا کہ وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ غیر اللہ کے سامنے سر نہ جھکاؤ، بزرگوں کے سامنے سر نہ جھکاؤ، پیروں کے سامنے سر نہ جھکاؤ، قبر والوں کے سامنے سر نہ جھکاؤ، یہ مردے تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے، یہ تو اپنا حصہ پتہ نہیں کیسے دے رہے ہوں گے، یہ تمہارا کیا سنیں گے۔ صرف اس پاداش میں
انبیاء کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کوئی چھوٹا مسئلہ ہے؟ تو قرآن کریم نے بڑے شاندار انداز سے اس کا بیان فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ عبادت ہو تو مخلص ہو کر، اخلاص والی عبادت اللہ تعالیٰ کو چاہیے۔ اگر اس کے اندر تھوڑا سا بھی کھوٹ نکل آئی، ہیر پھیر نکل آئی، تو وہ عبادت جو ہمارے نزدیک وہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والے کے منہ کے اوپر مار دے گا کہ ایسی عبادت نہیں چاہیے، کیونکہ یہ انسانی ذہن ہے، انسانی سوچ ہے کہ ہمیں بھی ایسی ہی چیز چاہیے جو خالص ہو، جو اچھی ہو، جو خوبصورت ہو، ہمیں بھی وہی چیز پسند ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ اگر ہمیں اپنے لیے خالص چیز چاہیے، خوبصورت چیز چاہیے، اچھی چیز چاہیے، تو بھی نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی خالص عبادت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو پہچان کرنے والا جب پہچانتا ہے تو بھی خالص طریقے سے اس کو پہچان کرنی چاہیے۔ پھر دائیں بائیں جو ہے وہ دیکھ کر، اور اللہ تعالیٰ کو کبھی سیڑھی، اللہ تعالیٰ کے اوپر جانے کے لیے سیڑھی، اور کبھی واسطے، کبھی وسیلے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو مشرکین مکہ کے اندر پائی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ نہیں سنتا، وہ تو وسیلے کے ساتھ سنتا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے تو سیڑھیوں کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں بھی کچھ اسی انداز سے سبق دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر پہنچنا ہے تو اس کے لیے سیڑھیاں ہیں، اور وہ سیڑھیاں کون سی ہیں؟ وہ بزرگان دین ہیں۔ وہ سیڑھیاں کون سی ہیں؟ وہ انبیاء کرام ہیں۔ وہ سیڑھیاں کون سی ہیں؟ وہ اولیاء اللہ ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آج سے پہلے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جاتی تھی۔ وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ ہے، اللہ کے وجود کو وہ بھی مانتے تھے، لیکن صرف توسط سے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے یہ مورتیاں کام آتی ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے یہ بزرگ کام آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس صورت کے اندر دیا ہے، اور اس صورت کی فضیلت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیان فرمائی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقرأ قل یا ایھا الکافرون عند النوم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب رات کو بستر پر لیٹیں تو سورت کی تلاوت کریں۔ ایک اور روایت میں کہ اس کی رات بڑی بری رات ہے جس نے سورہ آل عمران، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت نہیں کی۔ اس کی رات تو بڑی ذلت والی رات ہے۔ وہ کیسی رات گزار گیا کہ جس نے یہ 2 آیات سونے سے پہلے نہیں پڑھی۔ وہ بھی ہمیں چاہیے کہ اس کی بھی ہم کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے ایک تو باوضو ہو کر سوئیں، اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں، اور اس کے بعد یہ سورت بھی، اور ساتھ معوذتین جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ سورۃ الکافرون فی رکعۃ الفجر، کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں یہ سورہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ فجر کی سنتیں ہم پڑھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اندر بھی اس کی تلاوت کریں۔ ثواب کا ثواب ہے، اور سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ سنت کا بھی ثواب ہو جائے گا اور قرآن پاک پڑھنے کا بھی، تو اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ تم جو بھی عبادت کرو،
تمہاری قربانی، تمہاری عبادت، یہاں تک کہ تمہارا جینا، تمہارا مرنا، تمہارا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جب تک تمہاری عبادت اللہ کے لیے نہیں ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ جب تک تمہاری قربانی اللہ کے لیے نہیں ہوگی، چاہے وہ جان کی قربانی ہے، چاہے وہ جانور کی قربانی ہے، اس کے اندر بھی خالص ہونا، مخلص ہونا بڑا ضروری ہے۔ جب تک تمہارا جینا اللہ کے لیے نہیں، جب تک تمہارا مرنا اللہ کے لیے نہیں، فرمایا کہ وہ تمہارا مرنا بھی بیکار، تمہارا جینا بھی بیکار ہے۔ تو ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کا حکم اس سورت کے اندر ہمیں بتایا گیا۔ تو توحید یہ ہمیں جو سبق دیتی ہے کہ آج کے دور میں ہمیں سورہ کافرون کیا سکھاتی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے صرف اور خالص ہو کر کی جائے، اور اس کے ساتھ مسلمان زمانے کے ساتھ چلتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دین کے اندر کوئی جبر نہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن عقیدے کے ساتھ مسلمان کبھی نہیں کھیلتا۔ حالات کے ساتھ حالات بدلتے ہیں، مگر لا الہ الا اللہ کبھی نہیں بدلتا۔ ہر ایک کے ساتھ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، اخلاق کے اندر نرمی کی جا سکتی ہے، بہتر سے بہتر اخلاق کیے جا سکتے ہیں، مگر توحید کے معاملے میں کوئی اخلاق نہیں۔ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ توحید کے معاملے میں کوئی اخلاق نہیں۔ اگر اخلاق ہوتے تو اللہ تعالیٰ لکم دینکم ولی دین نہ کہتے۔ توحید کے معاملے میں بڑی سختی ہے، اس کے اندر کوئی نرمی نہیں کی جائے گی۔ تو اس لیے یہ سورت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اپنے عقائد درست کریں۔ جہاں پر اعمال کے اوپر فوکس ہے، وہاں پر عقائد کے اوپر بھی ہونا چاہیے۔ اللہ ہی خالق، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی عزتیں دینے والا، وہی ذلتیں دینے والا۔ اولاد دینے کا دینا اللہ کے اختیار میں، نہ دینا اللہ کے اختیار میں، چاہے وہ بیٹا دے، چاہے بیٹی دے، چاہے دونوں دے دے اور چاہے دونوں نہ دے۔ وہ نہ دینے پہ آئے تو نبیوں کو نہ دے، وہ دینے پہ آ جائے تو عام لوگوں کو بانٹتا پھرے۔ یہ اختیار اگر کسی میں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ اللہم ثبتنا علی التوحید، اللہم احفظ عقائدنا من الشرک والبدع، اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔